میرا جو موبائل تھا نا، میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا تھا، اس کا بار بار ضمیر جاگ رہا تھا اور عجیب عجیب اس میں سے آوازیں نکل رہی تھی، تو اس لیے آئی ایم سوری اگر کوئی جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، اور ضمیر جاگنے کا وہ نتیجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف ووٹ دینے کی حد تک جاگا ہے، پارٹی چھوڑنے اور سیٹ سے استعفیٰ دے کے نیا الیکشن لڑنے کی حد تک ضمیر صاحب ابھی سو رہے ہیں. تو تب سے یہ ایک بنا ہوا ہے بڑا چارجڈ ماحول ہے، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. آئی واز بزی ان رائٹنگ سم تھنگ. میں کسی میٹنگ میں تھا جہاں کچھ میں ڈرافٹ کرا رہا تھا. میں نے ابھی دنیا ٹیلی ویژن کو انٹرویو کے لیے میں نے لگایا، تو مجھے پتہ لگا، میرے پاس ڈیٹیلز تو نہیں ہیں، لیکن اس پہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے، میں کارکنوں سے پورے پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سیکرٹری جنرل کی اور پارٹی کی لائن کو فالو کریں، اور ہم عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہم ووٹ دینے سے روکیں یا اسمبلی میں جانے سے روکیں. سب کو اجازت ہوگی کہ وہ وہاں جائیں، لیکن جن کو ووٹ ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 63A کانسٹیٹیوشن کا جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو پروسیجر ہیں رولز آف بزنس میں دیے ہوئے نیشنل اسمبلی کے، وہ بھی اس پہ لاگو ہوتے ہیں. تو بابر اعوان صاحب، آپ کی یہ جو قانونی لڑائی ہے، بنیادی طور پہ تو یہ ایک سیاسی کشمکش کا دور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی موشگافیوں سے آپ ان لوگوں کو ٹوٹنے سے روک سکتے ہیں جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو حبیب اکرم صاحب. جی روکا جا سکتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کو اس بات سے تو نہیں روک سکتے کہ کوئی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں نہ جائے. ہم کسی کو اس بات سے بھی نہیں روک سکتے کہ وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے کر اپنے ضمیر کے مطابق اپنی جو ووٹ ہے اس کا استعمال کرے اگر وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آتا ہے. لیکن جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اب میں آئین کی زبان بول رہا ہوں 63A کی، ممبر ہے پارلیمنٹری پارٹی کا، وہ جو 63(1)B کی پورشن ہے اس کے نیچے وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو بھی ڈائریکشن ان کو دی جائیں ممبرز آف دی پارلیمنٹ کو، کہ وہ ان کے اوپر عمل درآمد کرے. میں یہاں ایک بات ریکارڈ کے لیے پہلی دفعہ شاید پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے. آج جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی تو پھر ہم اکٹھے پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ گئے. سیکریٹری جنرل صاحب تھے اسد عمر صاحب، ایڈیشنل سیکریٹری جنرل عامر کیانی صاحب تھے، اور میں تھا جن کو ذمہ داری دی گئی. ہم ڈیفیکشن کے حوالے سے اور جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آج کام اپنا مکمل کیا ہے. تو بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو پارٹی نے انسٹرکشنز جاری کیے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا لیٹر جو PPP کے ہیڈ یا ان کے کو چیئرمین کی طرف سے جاری ہوا کہ آپ لوگ 63A کا خیال کریں گے اور اس کی پابندی کریں گے. تو یہ تو ایک خالصتاً آئینی معاملہ ہے. اگر کوئی شخص پارٹی کی انسٹرکشنز، ڈائریکشنز نہیں مانتا، لفظ ڈائریکشنز ہے، نہیں مانتا، تو پھر یہ چیئرمین کا یا پارٹی جو ہیڈ ہے اس کا اختیار ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. ہم ووٹ کی حد تک جو ہمارا ووٹ ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سوال آپ نے جس طرح 63A کی تشریح کی، بات ایسے ہی ہے، لیکن تھوڑی سی اگر اس میں وضاحت کر دیں. آپ کی پارٹی کی انسٹرکشنز یہ ہیں یا پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشنز یہ ہیں کہ ووٹ کرنے کے لیے اسمبلی میں اس دن لوگ نہ جائیں، یعنی ایبسٹین کریں ووٹ کرنے سے. ابھی تک کوئی معاملہ، ابھی فائنلی وہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں گئے ووٹ کرنے کے لیے. جو پارٹی کی ڈائریکشنز ہیں اٹس انٹائرلی پاسبل کہ کل صبح وہ مان جائیں، کل شام کو مان جائیں، ہو سکتا ہے ووٹ کرنے سے 5 منٹ پہلے مان جائیں. تو جب تک وہ ایکچول ایکٹ کمٹ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ڈائریکشنز، پارٹی کی ہیڈ کی ڈائریکشنز کے ووٹ سے ابسٹین کریں، وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتے، اس وقت تک شو کاز نوٹس کیسے ایشو ہو گیا، 63A کی کاروائی کیسے شروع ہو گئی؟ ابھی ایکچول ایکٹ تو کمٹ نہیں ہوا سر ڈیفیکشن کا. یہ ایک ڈائریکشن کی حد تک ایک پہلو ہے. ساتھ
میں وہ کہتے ہیں نا آپ کی آواز ہی میں پہچانتا ہوں, آواز ہی کافی ہے, مجھے ویسے ہی سمجھ آ جاتا ہے, مجھے تھوڑی سی سامنے کیمرے کی وجہ سے آپ نظر نہیں آ رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس کی پرووائزو اے ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے, استعفیٰ دے جاتا ہے, پارلیمنٹری پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, دوسری پوزیشن ہوتی ہے. اگر کوئی پارٹی کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے, اگر کوئی ایک ممبر جو ایک پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ہے وہ دوسری پارٹی, انہوں نے کھل کے سب نے کہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہ جا رہے ہیں دوسری طرف, ابھی تک کسی کی طرف سے تردید نہیں آئی. آج جو ہم نے پولیٹیکل سائڈ پہ ڈیسیژن کیا وہ یہ ہے کہ ہم راستے روکنے والے نہیں ہیں, راستے کھولنے والے ہیں. اس لیے تحریک انصاف میں اگر کوئی واپس آنا چاہے تو اس کے لیے جب تک ایکشن شروع نہیں ہوتا اور کلمنیٹ نہیں ہوتا, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پرنسپلی یہ ڈیسیژن کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی نے کہا ہے کہ مجھ سے یہ ویڈیوز منسوب کی جا رہی ہیں یہ غلط ہے؟ نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پارٹی کی ڈائریکشنز کو نہیں مانیں گے. اور پارٹی نے ڈائریکشنز ڈاکٹر صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے, ہم نے آپ کو عدالتوں میں بحث کر کے ایک ڈائریکشن. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات مکمل کیجئے. مجھے جو ایک 15 تاریخ کا, جو 15 مارچ کا, if I'm not forgetting the date, جو عمران خان صاحب نے بحیثیت پارٹی ہیڈ کی ایک ڈائریکشن جاری کی ہے اور اس کو پھر دوبارہ بھی ریٹریٹ کیا جا رہا ہے اس ڈائریکشن کو. اور اس ڈائریکشن میں یہ بات صاف طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی دوسری پارٹی کی آپ معاونت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ پی ٹی آئی جو سنگل پارٹی ہے, یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں 63A میں, وہ آپ اس کے ممبر ہیں اور ڈائریکشنز کے پابند ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ووٹ اس طرح سے نہیں دوں گا, میں جاؤں گا, میں اپنے ضمیر صاحب کو ساتھ لے کے یا ضمیر صاحب کو جیب میں ڈال کے اور یا ضمیر صاحب کو گھر رکھ کے میں جاؤں گا اور دوسری پارٹی کو ووٹ کروں گا, تو اس کا دوسرا کوئی مطلب سرے سے نکالا نہیں جا سکتا. ہاں, جب شو کاز نوٹس ہوتا ہے اس کے ساتھ پرسنل ہیئرنگ بھی لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 63A کی, جو پرووائزو ہے وہ سب کلاز رومن 3 کی پرووائزو میں لکھی ہوئی ہے کہ شو کاز وہ آئیں اور وہ کہیں کہ جی ہم سے غلط فہمی ہوگی, وہ آئیں اور وہ کہیں کہ جی ہم اپنی جو ہماری بات ہے وہ کر جائیں یا اس کی کوئی وضاحت دے دیں قابل قبول, یا تو پھر اور بات ہو جائے گی. باب صاحب ذرا دوسری طرف یہ تو آپ کا نو ڈاؤٹ ایک آپ کی قانونی رائے آ گئی کہ حکومت کس قانونی رائے کو فالو کر رہی ہے. آپ ریفرنس کی بات بھی آپ کی طرف سے آ رہی ہے کہ آپ عدالت میں ریفرنس بھیجنا چاہ رہے ہیں. کیا اس سوال پہ کہ کیا ہو سکتا ہے آپ جب عدالت میں ریفرنس بھیج رہے ہیں تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ سپیکر کے اختیارات کو کنٹین کر رہے ہیں یا سپیکر کے اختیارات جو پہلے انڈیفائنڈ ہیں آپ ان کو ڈیفائن کروا رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ اور سر یہ 186 میں ریفرنس جا رہا ہے, ذرا وضاحت کر دیجئے گا. اچھا جی, تھینک یو حبیب اور ساتھ دونوں. دیکھیے اس کے آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ریفرنس لے کے جا رہے ہیں وہ صدارتی ریفرنس ہوگا, جو آئین کے آرٹیکل 186A کے نیچے صدر کو اختیار ہے کہ اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال ایسا آتا ہے تو وہ اس کی وضاحت مانگ سکتے ہیں. یہ ریفرنس جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا اس وقت بھی ایک ریفرنس گیا تھا, پھر میں نے لا منسٹر کی حیثیت سے ریزائن کر کے شہید بھٹو کے کیس میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا, پھر ہم نے ایک اور ریفرنس ابھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جو الیکشن کے اندر ووٹ کس حد تک اس کی سیکریسی کو لفٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ریفرنس گیا تھا. بابر اعوان صاحب, پولیٹیکلی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 180 سے لے کے 190 تک ووٹ ہوں گے. آپ کے 178 ووٹ تھے آخری دفعہ جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا. کتنے ٹوٹیں گے اس طرف یا کتنے ان سے ٹوٹ جائیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے حبیب اکرم صاحب اور سعد جی اور خاتون, میرا جو موبائل تھا نا, میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا تھا, اس کا بار بار ضمیر جاگ رہا تھا اور عجیب عجیب اس میں سے آوازیں نکل رہی تھی, تو اس لیے آئی ایم سوری اگر کوئی جواب
نہیں بریک آ گئی اس پہ تحریک استحقاق پیش ہو سکتی ہے سر. اچھا سر کیا نمبرز ہیں؟ حبیب صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے نمبرز اس دن کیا ہوں؟ اچھا چلیں وہ تحریک استحقاق بھی یہ ہے کہ میرا چھوٹا وکیل بیٹھا ہوا ہے ادھر تحریک استحقاق آئی تو میں کہوں گا تیاری کریں ساتھ کو. تو جو میں آپ کو میں ایک اطلاع دے دوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اطلاع یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، مجھے لا آفس بتا رہا تھا کہ ممکنہ طور پہ وہ منڈے کو لگنے والی ہے. تو ہم بھی منڈے کو اپنا جو صدارتی ریفرنس ہے آئین کے آرٹیکل 186A کا وہ ہم فائل کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ڈیلے کرنے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے آپ کا صدارتی ریفرنس؟ تو وہاں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈیلے کرنے کی. اچھا کیونکہ میں اگلا سوال جو ہے آپ نے جو کیا ہے وہ پچھلے سوال کے ساتھ ملا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جو نمبرز کاؤنٹ ہم کریں گے نا ووٹنگ ہونے سے پہلے اور اس کے 5 منٹ پہلے تک نمبرز وہی ہیں جو پارٹیوں کے پاس موجود ہیں. باقی ہے خرید و فروخت اور باقی ہے ہارس ٹریڈنگ، باقی ہے ووٹ فروشی یا ضمیر فروشی. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بات اور ذہن میں رکھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر ہم اپنی جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے اس کو اور جو ہماری پوزیشن ہے عوام کی نظروں میں جب سے یہ قصہ چلا ہوا ہے ہم اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے کسی قیمت کے اوپر بھی. اس لیے جو اپوزیشن کے ووٹ ہیں آپ پورے گن لیجئے، میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو وہ نمبرز دے رہے ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہیں. مثلا 2 چیزیں اس سے میں بڑی واضح طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ سارا قصہ کلمینیٹ کر کے ووٹنگ کے اوپر جائے گا تو اس وقت اور آج کے درمیان دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دی لپس. وہ تیاری ان کی ہے، تیاری ہماری بھی. آئی وش آئی کین ٹیل کہ جو دنیا کے دیکھنے والے ہیں اس سے آگے میں بتا سکتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، وہ یہاں نہیں بتائی جا سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سمجھ رہے ہیں میری جو لمیٹیشن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جی ساتھ ایک امپورٹنٹ ادارہ جس کا ویسے تو کلیدی کردار ہے لیکن وہ ہمیں اس میں مسنگ لگ رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں نے بابا سے بلند کہہ دیا کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہمیں دوسری پارٹی کی ٹکٹس چاہیے، وہ اس کی بیسس کے اوپر پبلکلی آ کے وہ اپنی لائلٹیز چینج کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کہ الیکشن کمیشن تو 2 منٹ کے اندر کسی نہ کسی چیز کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کو تھوڑا الیکشن کمیشن کو پش کرنا چاہیے کہ اب وہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشن کدھر گئی اور اس کے اوپر کیا کاروائی ہو رہی ہے؟ سر جی تھینک یو فار دی کوشچن. دیکھیے پاکستان میں بحیثیت حکومت، آپ بحیثیت قانون دان حبیب صاحب اور خاتون جو ہے رباب ہماری، وہ بحیثیت اینکرز عمر رباب جی، ہم سارے مل کے بھی الیکشن کمیشن کا جو کام ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک چوکیدار مقرر کیا آئین نے جو فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس ود لا الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا آئین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے جس طرح سے ساتھ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فاضل ارکان اور فاضل کمیشن کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے. جس طرح ہم نے قانون بنا دیا اس کے باوجود انہوں نے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور میٹر سب جوڈس ہو گیا، کورٹ میں چلی گئی ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی آفس آبجیکشن وغیرہ جو ریموو ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس پہ مزید نہیں کہنا چاہتا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں لوگ جس طرح پہلے ایک الیکشن میں ہوا، اس کا بھی وہ ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ کس طریقے سے جو اکثریت ہے اس کے اعظم نذیر تارڑ نیچے بیٹھتے ہیں اور جو اقلیت ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی کے اوپر. لیڈر آف دی اپوزیشن نیچے مینز پرائم منسٹر ان ویٹنگ، اوپر سینیٹ آف پاکستان میں مینز کہ ہی از ان ویٹنگ فار دی لیڈر آف دی ہاؤس یا چیئرمین. اچھا اب یہ جو خاموشی ہے اس پہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں 2 طرح سے. ایک یہ کہ ایک فریق، آپ نے کہا کہ ماضی مرحوم نہیں، یہ اس ہفتے والا ماضی جو گزرا ہے اس ہفتے میں بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور ایک نوٹس کو لے کے جا رہے ہیں ہم عدالت میں اور مسلسل ایک طرف ہی نوٹس جاری ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور اس سے سوال لازماً اٹھیں جیسا آپ نے اٹھایا ہے.
دوسری طرف مکمل خاموشی. وہ کسی نے کہا تھا نا سکوت مرگ ہے اور ہمیں دوستو. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی طور پہ کام کرنا یہ ہے ٹو آرگنائز اینڈ کانڈکٹ. یہ لفظ لکھے ہوئے آئین میں کہ الیکشن کوئی بھی ہو جب وہ آرگنائز ہوگا. لوکل باڈیز پہ اتنا زور لگائیں پرائم منسٹر کو ہم دے دیں نوٹس, اور جو پاکستان کی تقدیر جہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے ساتھ 32-35 لوگ جو طے کرتے ہیں وہاں پہ ہم کہیں جی ہمیں تو ابھی پتہ نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے.